حاصل ہے تو اب دنیا کی دولت ہو یا نہ ہو میرا کیا بگڑے گا. تو صدیق اکبر نے سارا مال راہ خدا میں صرف کیا، بلکہ یہاں تک کہ اپنے لباس میں بھی وہ یہ تاریخ الخلفاء میں کہ کانٹے لگا لیے تھے بٹن کی جگہ. بہرحال آگے بھی ہے کچھ. تو ان فرشتوں نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا، یہ اس روایت میں یہ بھی ہے. تاریخ الخلفاء میں روایت پڑھی تھی میں نے. تو بہرحال یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان مسابقت کرتے تھے، نیکیوں میں کمپٹیشن کرتے تھے، لیکن وہی کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور برتری جتانے اور دل دکھانے اور ریاکاری کرنے وغیرہ کی وہاں تصور، وہاں کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا. ہم اگر کسی سے اس طرح کمپٹیشن کریں تو اپنی نیت پر غور کر لیں. صحابہ کرام علیہم رضوان میں باپ بیٹے میں جہاد میں شرکت کے لیے بحث ہوئی. بحث ہوتی، ہر کوئی کہتا کہ میں شرکت کروں گا تم گھر پر رہو، حتیٰ کہ معذور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی راہ خدا میں شہادت کے لیے بے قرار رہتے. اور یہ عمرو بن جموح کا واقعہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں، ہاں غزوہ احد میں پاؤں سے معذور تھے اور وہ بھی اس طرح گئے اور جام شہادت نوش کیا انہوں نے. تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں ان کو جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ لنگڑاتے ہوئے چل رہے. تو یہ ان کی فضیلت کا بیان ہے، ورنہ جنت میں حقیقت میں کوئی لنگڑا، لولا، لنجا، نابینا نہیں ہوگا. یہ غالباً یہ ہے نا فضیلت ہے، مطلب آپ فضیلت کے باب میں کہ دلچسپ انداز کہ یہ بھی پہنچ گئے جنت میں. تو یہ مطلب حقیقت میں تو جنت میں قیامت کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ ہے نا سب سے پہلے داخل ہوں گے نا جنت میں، پھر درجہ بدرجہ. تو غربت و بے کسی کی وجہ سے راہ خدا میں سفر نہ کر سکنے والے، غربت و بے کسی کی وجہ سے راہ خدا میں سفر نہ کر سکنے والے روتے تھے. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 92 آیت ہی ہے. ہاں اچھا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ اگر آدھی رات عبادت کرتے تو دوسرے پوری رات ایک اگر تہائی قرآن کی تلاوت کرتے، 1/3 قرآن شریف ایک دن میں پڑھ لیتے تو دوسرے آدھے قرآن کی. تو یوں ان میں کمپٹیشن وغیرہ مخلصین تھے، دکھاوے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دعائے خاتم النبیین. ایک بار اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، یعنی اے اللہ سعد جب بھی تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول فرما. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی برکت کچھ یوں ظاہر ہوئی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے لوگوں میں بہت مشہور ہو گئے. آپ کسی کے حق میں دعا کرتے یا کسی کے خلاف، آپ کی ہر دعا قبول ہو جایا کرتی تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی قبولیت کا ایک مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اولاد کے نابالغ ہونے کی بنا پر اپنے لیے درازی عمر کی دعا مانگی تو اللہ کریم نے شرف قبولیت عطا فرمایا. جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ یوں دعا فرمائی، اے اللہ میری اولاد ابھی چھوٹی ہے، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا یوں قبول ہوئی کہ اس دعا کے بعد مزید 20 سال تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. আমি মাইনুদ্দিন মুরাদ বলছি চট্টগ্রাম থেকে। আমিরে আহলে সুন্নাতের কাছে আমার একটি প্রশ্ন, অলসতার কারণে তারাবির নামাজ না পড়া কেমন, এতে কি গুনাহ হবে? بنگلہ زبان میں کیے گئے سوال کا اردو خلاصہ.
میں معین الدین مراد چٹاگانگ سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میرا سوال ہے کہ غفلت کی وجہ سے نماز تراویح نہ پڑھنا کیسا؟ کیا ایسا کرنے سے گناہ ہوگا؟ تراوی سنت المؤکدہ ہے، ہر فرد پر سنت مؤکدہ ہے، تو اگر ایک آدھ بار تراوی نہیں پڑھی تو برا کیا، اگر بار بار تراوی نہیں پڑھے گا تو پھر گناہ گار ہوگا۔ اس کے لیے غفلت نہیں کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ اور پھر عام لوگ تراوی عشاء کی نماز کو بولتے ہیں، عشاء کے فرض بھی تو ساتھ میں جاتے ہیں، جو تراوی نہیں پڑھتا وہ عام طور پہ عشاء پڑھتے ہی نہیں ہے، تو پھر عشاء تو فرض چھوٹا، ایک ہی بار میں وہ سخت گناہ گار ہو گیا۔ وطر واجب ہیں، وطر بھی پھر چھوٹے، تو وطر بھی تراوی سے تو زیادہ ہوا نا، کہ ایک بار بھی چھوڑیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے تراوی وطر۔ تو یوں مطلب یہ عام طور پہ رمضان کریم میں عشاء کی نماز کو لوگ بولتے ہیں تراوی، تو نے کتنی تراوی پڑھی، تو نے کتنی، تو ساتھ میں عشاء بھی جو کم پڑھ رہے تو عشاء بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، وطر بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ایسے ہی ہوتا ہوگا ظاہر ہے کہ خالی فرض پڑھ لے، وطر پڑھ لے، ایسا خوف خدا والا ہو تو تراوی کا کو چھوڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ بھی دیکھیں